إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے ملاقات کر لوں. آپ لوگوں سب کو معلوم ہوگا یا نہیں معلوم ہے، ایک حادثہ ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے بابرکت اس کی مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت باریک طریقے سے ایک زندگی دی ہے. اس کی اپنی مصلحت ہے. تو میں نے کہا کہ آپ سے انٹروڈکشن ہو جائے، ملاقات ہو جائے. سبھی لوگ چاہ رہے تھے کہ میری کچھ ٹریٹمنٹ رہا پچھلے تقریباً 4-5 مہینے میں. پہلے تو جان بچی، دوسرے یہ کہ کچھ دانت 8 دانت ٹوٹ گئے، اور ذہن پہ جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن زندگی جو ہے وہ اسی راہ میں لگنی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا جب تک زندہ ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا. یہ پوری جو اس پورے میں آپ کے سامنے آج آیا ہوں، اس یہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ ٹریٹمنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں کافی یہاں پر سینٹر پہ لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکا. تو اس سلسلے میں نے کہا میں ایک اپنے انٹروڈکشن باری باری سب سے ملنے سے بہتر ہے کہ آپ کو میں اپنی کنڈیشن بھی دیکھ لیں. اب میں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے بالکل خیریت سے ہوں. میں ایسا کرتا ہوں کہ میں نے اصل میں جو ابھی قرآن مجید میں جو نماز میں تلاوت کی تھی 2-3 آیتیں، اس کا میں ترجمہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. سورہ انفال 8ویں سورت ہے، اس کی 30 آیت. سب سے پہلے جو میں نے تلاوت کی تھی پہلے اس میں سورہ انفال اس کی 30 آیت ہے. یہ اصل میں سلسلہ ایسا ہے کہ ہر زمانے میں بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 14 سال پہلے، آج بھی پریزنٹ کنٹینیوس اللہ کی قرآن جو کلام ہے وہ ایک کنٹینیوس پروسیس میں ہے. تو جو آیاتیں ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. ہر زمانے میں جو اللہ رسول کا کام کریں گے تو ان کی زندگیاں جو ہوتی ہے وہ شیطان کو تو بہت اس نے تو مانگی ہوئی ہے نا زندگی، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، جو کچھ کیا جاتا ہے. لیکن ان کی پلاننگ جو ہے وہ ایکسپوز کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں. تو جو میں نے آیت پڑھی تھی اس میں یہ تھا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. جو لوگ آیات کی وضاحت ہونے کے بعد کفر کرتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، یعنی آیت کو سمجھنے کے بعد اس کو بعد چھپاتے ہیں، کفر کرتے ہیں. انہوں نے پلاننگ کی لِيُثْبِتُوكَ کہ تجھ کو جام کر دیں، او یقتلوک تجھ کو قتل کر دیں، او یخرجوک یا تجھ کو ملک بدر کر دیں، نکال باہر کریں. یہ کفر جو کرتے ہیں کافر لوگ اللہ کی آیت کو جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد کفر کرتے ہیں، ان کی یہ پلاننگ جو ہے ایکسپوز ہے قرآن مجید میں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. انہوں نے پلاننگ کی اور اللہ نے پلاننگ کی. وہ لوگ پلان کر رہے ہیں، اللہ پلان کر رہا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
اللہ سب سے اچھا، یعنی اللہ بہترین پلانر ہے. اب اللہ کی پلاننگ ہے، یعنی جو آدمی قتل کرنا چاہ رہا ہے، جو آدمی جام کرنا چاہ رہا ہے، اور جو آدمی ملک بدر کرنا چاہ رہا ہے، ایسے شخص کو جو اس کاز میں لگا ہوا ہو، اس کی پلاننگ اور اللہ کی پلاننگ. اللہ کی پلاننگ یہ ہے کہ اس نے اس کو اجازت دے دی کہ کرو. اگر اللہ کو بچانا ہے تو بچائے گا، لیکن اس کا تو اعمال نامہ لکھا جائے گا کہ اس نے جو حرکت کی وہ لکھ لی گئی، ایک عمل ہو گیا اس کا، وہ لکھ لیا گیا. تو اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے پلاننگ کی کہ تجھے جام کر دیں، قتل کر دیں، یا تجھے ملک بدر کر دیں. اللہ نے پلاننگ کی، اللہ تعالیٰ بہتر پلانر ہے. اچھا، اب یہ بات دیکھیے جو میں نے آیات کا بتایا کہ اس میں جیسے کہ جو آیت جان جاتے ہیں ان کا یہ ایکشن ہے، کیونکہ آگے دیکھیے اس میں ویسے ہی لکھا ہوا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان لوگوں پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، کہتے ہیں ہم نے سن لیا، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی مثل کہہ سکتے ہیں. یہ آیتیں تو تلاوت کر رہا ہے، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں آیتیں. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، ضرور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی مثل کہہ سکتے ہیں. یہ آیتیں تو ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے کے قصے کہانی ہے. یہ آیتیں تلاوت کر کے جو پڑھ رہا ہے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جو کفر کر رہے ہیں. کہتے ہیں جب ان پر واضح آیات وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا، جب ان پہ واضح آیت تلاوت کی گئی، آیتیں تلاوت کی گئی، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، کہتے ہم نے سن لیا، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس کی مثل کہہ دیں. یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے ہم بھی سنا سکتے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے سوائے تو پرانے قصے، مطلب اساطیر ہیں 17 پہلوں کی. اور پھر یہی کفر کرنے والوں کو کہ آپ وہ دیکھیں، یہ عذاب کا آج کل سلسلہ چلا ہوا ہے، آپ ذرا ان کی وہ دیکھیں جرت. کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا وَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے، جو تیرے پاس سے اگر یہ حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، ہم پر نازل کر دے پتھروں کی بارش، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور ہمیں دردناک عذاب دے. یعنی آپ پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کفر کر کے کہ اگر یہ حق ہے، یہ جو سچائی سامنے آ رہی ہے اور یہ سچ ہے، حق ہے، تو ہم پر عذاب نازل کر دے، پتھروں کا بارش کا، پتھروں کا عذاب نازل کر دے، یا ہم پہ دردناک عذاب نازل کر. تو جواب میں آتا ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں نازل کرنا جب تک تو ان میں موجود ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ عذاب نہیں نازل کرے جب تک کہ وہ مغفرت کا لیں، بخشش چالیں، معافی مانگ لیں. یہ ایک چانس دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی اس ایکشن میں انوالو ہے معافی مانگے. وہ پلاننگ تو ایکسپوز ہو گئی ہے، چانس ہے کہ ورنہ عذاب کی نہیں، اتنی ان کو اپنے پہ یقین ہے کہ ہم سچے ہیں کہ کہہ رہے ہیں ہم پہ عذاب نازل ہو جائے آسمان سے، یا ہم پہ دردناک عذاب نازل ہو جائے. پھر آگے اللہ کہتا ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ ان کو کیوں کر عذاب نہیں دے گا؟ کیونکہ یہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں مسجد حرام کی. مسجد حرام آپ کو معلوم ہے مسجد حرام کہاں ہے؟ اب مسجد حرام سے رکاوٹ ڈالنا، اور کہتے ہیں وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِنْ أَوْلِيَاءُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں مسجد حرام کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اولیاء اس کے. اللہ کہہ رہا ہے ان کے اولیاء وہ نہیں ہیں، ان کے اولیاء تو سرپرست اس مسجد حرام کے وہی ہیں جو تقوی والے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کے اولیاء ہیں. اب اللہ ان کو کیوں کر عذاب نہیں دے گا؟ کیونکہ انہوں نے مسجد حرام سے اپوزیشن کر رکھی ہے. اب مسجد حرام سے اپوزیشن کیسے ہو سکتی ہے بتائیے آپ؟ مسجد حرام تو ایک فزیکل بلڈنگ ہے. مسجد حرام فزیکل بلڈنگ ضرور، لیکن اس کے اندر اللہ کا گھر کعبہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک یہ پہلا گھر ہے وضع کے انسانیت کے لیے جو بکہ میں،
مبارک ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ جو پہلا گھر موجود ہے، یہ جو گھر ہے یہ مبارک جگہ ہے، یہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کے لیے۔ یہ مسجد حرام کے اندر بیچ میں، یعنی مسجد حرام واحد مسجد ہے جس کے درمیان کعبہ موجود ہے، اور باقی جو مساجد ہیں وہ کیا ہیں؟ فولی وجهک شطر المسجد الحرام، یعنی تم مسجد حرام کی طرف اپنا چہرے کو لوٹا لو۔ تمام مساجد جتنی ہیں وہ مسجد حرام کا حصہ ہیں۔ باقی مسجدیں دیکھیں آپ، اس میں کعبہ نہیں ہے، کعبہ تو ایک ہی مسجد حرام ہے جس میں مسجد حرام میں کعبہ موجود ہے، اور جتنی باقی مساجد ہیں اس میں صلاۃ قائم ہوتی ہے، جیسے ابھی ہم نے صلاۃ کی، مسجد حرام میں بھی صلاۃ قائم ہو رہی ہے، لیکن وہاں اور کیا ہو رہا ہے؟ طواف، حج، عمرہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں سے بھی نکلو تم اپنے مسجد حرام کے حصے کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو مسجد حرام کا حصہ کیا ہے؟ یہ مساجد، یہ گھر میں ہم نے صلاۃ قائم کی۔ مساجد، مسجدیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی صلاۃ قائم ہے، تمام دنیا کی مساجد، وہ مسجد حرام کا حصہ ہے۔ اس کی وہ اپوزیشن کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے نام کے مسلمان اس اپوزیشن میں کہ وہاں جو مسجد حرام میں نماز قائم ہے اور وہاں جو حج عمرہ ہو رہا ہے کنٹینیوس ہر سال، اس کی اپوزیشن میں کہ وہ سسٹم صحیح نہیں ہے، ہم کچھ یہاں بیٹھ کے سسٹم بنائیں گے۔ تو یہ اپوزیشن اللہ کہہ رہا ہے ان کو کیوں کر عذاب نہیں دے گا جو اس مسجد حرام کی اپوزیشن کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ وہ اس کے سرپرست نہیں ہیں، ان کے سرپرست تو متقی ہیں، اور اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ وہاں جا کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، اور ان کی نماز نزدیک گھر کے الا مقام و تصدیہ، سوائے سیٹی بجانا، تالی بجانا، کیونکہ وہاں جا کے نماز ہے وہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، کہنا ہماری نماز الگ ہے، اپنی وہ 10-15 کی ٹولی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ وہ الگ نمازیں پڑھ رہا ہوتا، ان کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو اچھا، دوسری میں نے آیت پڑھی تھی سورہ توبہ سے۔ اچھا، یہ جو آیت میں پڑھنے والا ہوں آگے 40 آیت، یہ ہمارے پاس اس کی جو ہسٹری وغیرہ میں اور حدیث وغیرہ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سچویشن 40، یہ میرے خیال سے بچپن میں اسکول میں کورس میں بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ کون بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ سنیے یہ آیت، سنیے کسی بچے نے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، بچہ کوئی بتائے گا کوئی؟ سنیے آیت کہ نہیں مدد کی تم نے بلکہ اللہ نے اس کی مدد کی۔ ایک شخص کی بات ہو رہی ہے۔ اذ اخرج الذین کفروا، جب اس کو کافر لوگوں نے نکال دیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو تھے وہ غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبی، جب ایک صاحب نے اس کے لیے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، تم غمزدہ محزون نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اللہ نے اس کے اوپر سکون نازل کر دیا اور ایسی فورسز سے اس کی مدد کی جسے تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ نے کافر لوگوں کلمے کو نیچے کر دکھایا۔ وکلمۃ اللہ العلیٰ، اور اللہ نے اپنا کلمہ جو کلمہ تھا اس کا اوپر ہو گیا، اعلیٰ ہو گیا۔ واللہ عزیز حکیم۔ اب یہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں، غار میں تھے، تو وہاں پر دشمن ان کے پاس آ رہے تھے، تو وہ گھبرانے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جو کافر لوگوں کو نظر نہیں آیا، یہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ہے نا؟ اسی آیت کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اس پہ ذکر ہے۔ لیکن آیات میں یہ یاد رکھیں، آپ آج کے بعد سے آپ لوگ چاہیں تو اس آیت کو یاد کر لیں، اور اگر آپ آیات کے مطابق اللہ کے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو یہ نہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کبھی ایسی زندگی میں ایسا وقت آیا، جیسے میری زندگی میں سچویشن میں ایسا وقت ضرور آیا جس میں آدمی صرف اور صرف اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، صرف اکیلا، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی آیت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں اور آپ کے پاس ایک پریشر آ جائے تو آپ کو لگے آپ تنہا اکیلے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، اگر آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کو جگہ جگہ پر صبر کرنا پڑے گا اور کنفرنٹیشنز آئیں گی،
باقاعدہ کانفرنٹیشنز آئیں گی اور اس حد تک کہ گولی بھی کھا لیں گے آپ. تو اس وقت آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی آپ اکیلے ہیں, اور اللہ اگر رسول آپ کو آپ کے اندر آیاتیں ہیں اور روح ہے, آیتوں کی ایسنس آپ کے اندر موجود ہے, تو لا تحزن ان اللہ معنا سمجھ سکتے ہیں آپ. نہیں محزون ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر آپ کے ساتھ اللہ اس کا رسول ہے تو یہ آپ کو کیفیت آئے گی. اور غار کے مطلب آپ ڈکشنری میں دیکھیں اس کو ڈپریشن بھی کہتے ہیں. تو یہ آیات کی وضاحت ہونے کے بعد آپ اگر اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں, اور آپ کو جگہ سچویشنز پہ اگر آپ کو کنفرنٹیشنز ہوتی ہیں یا پرابلمز آتی ہیں, تو آپ یہ سمجھیے یہ آیت کو دہرائیں, آپ کو یہ تسکین, اللہ کہہ رہا ہے ایسے سکون نازل کرتا ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ, بس اللہ نے نازل کر دیا اس کے اوپر سکون, اور اس کو مضبوط کر دیا ایسی فورسز سے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت کا وضاحت کرنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ تو ایک اپنی جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت پہ سچویشن پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کانفیڈنس دلایا, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ اگر اسٹرگل یاد کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی اگر پرابلم ہے تو یہی آیت ہے, اس سے آپ ہدایت لیں, گائیڈنس لیں. اور پھر یہی کفر کرنے والوں کو کہ آپ وہ دیکھیں, یہ عذاب کا آج کل سلسلہ چلا ہوا ہے, آپ ذرا ان کی وہ دیکھیں جرت. کہتے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا وَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ, اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے, جو تیرے پاس سے اگر یہ حق ہے, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ, ہم پر نازل کر دے پتھروں کی بارش, اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, اور ہمیں دردناک عذاب دے. یعنی آپ پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کفر کر کے کہ اگر یہ حق ہے, یہ جو سچائی سامنے آ رہی ہے اور یہ سچ ہے, حق ہے, تو ہم پر عذاب نازل کر دے, پتھروں کا بارش کا, پتھروں کا عذاب نازل کر دے, یا ہم پہ دردناک عذاب نازل کر دے. تو جواب میں آتا ہے, اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اللہ تعالیٰ عذاب نہیں نازل کرنا جب تک تو ان میں موجود ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور اللہ عذاب نہیں نازل کرے جب تک کہ وہ مغفرت کا لیں, بخشش چالیں, معافی مانگ لیں. یہ ایک چانس دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی اس ایکشن میں انوالو ہے معافی مانگے. وہ پلاننگ تو ایکسپوز ہو گئی ہے, چانس ہے کہ ورنہ عذاب کی نہیں, اتنی ان کو اپنے پہ یقین ہے کہ ہم سچے ہیں کہ کہہ رہے ہیں ہم پہ عذاب نازل ہو جائے آسمان سے, یا ہم پہ دردناک عذاب نازل ہو جائے.